ہو، اس لیے شیطان کی گندگی قرار دیا۔ رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کھاؤ، اب پیو شراب۔ اب جو شراب پی رہا وہ سمجھ لے کہ شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے۔ یہ مولوی تو بڑا چالو نکلا، شروع میں بول رہا تھا کچھ نفع بھی ہے، تو لگ رہا تھا کہ ہاں کچھ راستہ نکل رہا ہے، اور لاسٹ میں لا کے دھمک دیا کہ شیطان کی گندگی، اپنی گندگی سے بری ہوتی ہے شیطان کی گندگی۔ اتنا یاد رکھنا، ہماری ماں ہماری گندگی صاف کر چکی ہے، آپ کی ماں آپ کی گندگی صاف کر چکی ہے، اپنی گندگی کو بھی نہیں کہا کہ تمہاری گندگی کی طرح حرام ہے، کیونکہ اپنی گندگی تو تم خود اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتے ہو، اتنا تمہارا دل گوارا کر لیتا ہے، لیکن تم اپنے ہاتھ سے دوسرے کی گندگی صاف نہیں کر سکتے، دوسرے کی غلاظت صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا دل اور تمہارا ضمیر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اپنی گندگی کی طرح بھی نہیں کہا، کیونکہ اپنی گندگی کو ہاتھ پھر بھی لگا لیا جاتا ہے، بعد میں چاہے صابن سے دھو لیا جائے، لیکن دوسرے کی گندگی کو ہاتھ لگانے کے لیے دل گوارا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی گندگی بھی نہیں کہا، بلکہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اور جس کو اپنے دربار سے خارج کر کے نکال دیا ہو، رام دہ درگاہ کر دیا ہو شیطان کو، اس کی گندگی قرار دے دیا، تاکہ تمہیں اس شراب کے غلاظت اور اس کے بدبو کے بارے میں پتہ چل سکے کہ یہ کتنی ناپاک چیز ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے شراب کی حرمت۔ ابھی تک تو ہم نے آپ کو سنایا ہے قرآن کی آیتیں، 4 آیتوں پہ میں آپ کو یہاں تک لے آیا۔ اب آئیے ہم آپ کو لاتے ہیں ذرا حدیث کی طرف، اور دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، کلیجہ تھام کے بیٹھو، اب واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کتنی بری چیز ہے۔ شاید جو لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، میں سمجھوں گا کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہی لوگ شراب پیتے ہوں گے شاید۔ اب سنبھال کے بیٹھنا، جو اٹھ کے بھاگے گا مجھے شک ہوگا، یقین تو نہیں لیکن ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ شاید سن نہیں پا رہا اتنی خطرناک بات، اس لیے وہ بھاگ رہا ہے یہاں سے۔ پیشاب لگے یہی کر لینا، لیکن اٹھنا نہیں، اب تم جانا نہیں۔ اور سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا قرآن کی آیت کے ذریعے، تو آپ نے پھر مختلف احادیث کے اندر شراب کو تمام برائیوں کی جڑ بتلایا ہے، ام الخبائث۔ اس کا کیمرہ فٹ ہو ہی نہیں رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ مولانا جرجیز کو مودی بنا کر پیش کر دے گا۔ مودی کیمرے کے سامنے کوئی آ جائے تو بھگاتا، ہٹ ہٹ، مطلب کیمرے کے سامنے آنے میں اتنا شوق ہے اس کا، اور یہ تو بیچارہ ان کا کیمرہ ہی صحیح نہیں ہو رہا، کیا ہے، لگتا ہے کہ جیسے جنت سے اترا ہوا کیمرہ ہوگا۔ بھیا ایک بار فٹ کر لو یار، جیسے کر سکتے ہو ایک بار کر لو، ہمیں اتنا شوق نہیں ہے کیمرے کے سامنے آنے کا۔ اتنا آ چکا ہوں، 1 ملین سے زیادہ لوگ کراس کر چکے ہیں، مجھے فالو کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، 1 ملین سے زیادہ۔ اب ہمیں شوق نہیں ہے کہ کہاں آ رہے ہیں کہاں نہیں آ رہے۔ ٹاٹا ہاسپٹل میں جہاں میرے مریض کا پیر کاٹا گیا، اس کو دیکھنے کے لیے بیڈ پہ گیا تو میں نے وہاں ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بمبئی میں تھوڑا سا بھیس بدل کے جانا بہتر ہے، کیونکہ وہ بال ٹھاکرے والا معاملہ ہو چکا تھا نا میرے ساتھ، تو تھوڑا سا میں شیروانی پہن کے نہیں گیا۔ بغل ہی میں میرے بھائی کے بغل میں بیڈ پر کوئی آدمی بیچارہ، اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اور وہ بنگال کا تھا، اب وہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے لیکن کچھ بول نہیں پا رہا ہے۔ جب میں وہاں سے اپنے بھائی کو دیکھ کر چلا، کیونکہ ایک ہی آدمی کو رہنے دیتے ہیں وہاں پر، ایک مریض کے ساتھ ایک کو، تو پھر میں نے کبھی اس کی بیٹی کو کر دیتا تھا، کبھی میں چلا جاتا تھا، چلا آیا۔
دوسرے دن میں کچھ پھل فروٹ لے کے، تو جیسی میں چلا آیا تو وہ میرے پھپھیرے بھائی سے کہتا ہے کہ یہ ان کی شکل دیکھی ہوئی لگ رہی ہے، ابھی جو آئے تھے۔ تو میرا بھائی بولا ارے نہیں یار، یہاں تو پہلی بار آئے، کہاں سے تم نے دیکھ لیا؟ اللہ نہ کرے اس جگہ کوئی آئے، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ دیکھا میں کیا چھپا رہا ہوں، تم بتاؤ، تم شکل دیکھی ہوئی دکھ رہی ہے، کہاں دیکھی ہوئی دکھ رہی ہے؟ ہم لوگ تو اٹاوا کے رہنے والے ہیں۔ اٹاوا کے کہ ہاں تمہیں، وہ کہتا تم اٹاوا کے ہو؟ کہاں؟ یار مولانا جرجیز بھی اٹاوا کے۔ تو پھر میرا بھائی بولتا ہے کہ ہاں تو یہ وہی تو تھے مولانا جرجیز۔ تو کہا تو پھر کیوں بول رہے ہو آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شکل دیکھی ہوئی لگ رہی۔ ارے بھائی تم نے تھوڑا مسافہ کروا دیا ہوتا میرا۔ تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے، کل پھر آئیں گے۔ دوسرے دن پھل فروٹ لے کے پھر میں پہنچا وہاں، تو وہ بیچارہ ہاتھ کٹا ہوا تھا اس کا، اٹھا، کہتا مولانا صاحب السلام علیکم۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا اس کا، بایاں، تو بایاں ہاتھ ہی کہہ رہا، بس السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا جی کہیے خیریت؟ ہم کو پہچانا؟ ہم نے کہا بھائی میں کیسے پہچان لوں؟ مالدہ کا ہے ہم، مالدہ کا۔ ہم بولے اچھا اچھا اچھا، مالدہ تو ہم گئے ہیں، ہمارا گاؤں آیا تھا، تو جلسہ کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ تو سب کے سامنے تو کر کے بول رہا ہے، تو معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ اب وہاں تو سبھی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب تو بنگال کے نہیں ہیں کہ تو طلاق برداشت کر لیں، وہاں سب آپ کہہ کے بولنے والے لوگ بھی تھے۔ تو آیا تھا ہمارے بنگال؟ اب میرا بھائی اسے کہتا ہے صحیح سے بولو، تو کر کے بول رہا۔ ارے کوئی آدمی نظر اٹھا کے جلدی نہیں دیکھتا، تم تو کر کے بولو۔ اور ہماری یہاں کی بھاشا ہی ایسی ہے۔ ارے بھائی مولانا برا مت مانے گا، برا نہیں مانے گا، پھر بھی مانے گا بول رہا۔ جانے تو ہم نے کہا اچھا بھائی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم یہی سنتے ہیں، بتاؤ کیا پرابلم تھی؟ تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ پھر بیچارہ ایک دوسرے دن ایک اور آدمی مل گیا وہاں، اس کے 12 سال کے بچے کو برین ٹیومر تھا، وہ بھی مالدہ ہی سائڈ کا تھا، اس طرف کا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کسی کو نہ پہنچائے، بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی بیمار ہوں، میرے بھائی کو بھی اور جتنے بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور اس جگہ سے نجات عطا فرمائے۔ نہیں، اب یہاں غلط ہنس رہے ہیں آپ۔ وہ آدمی تھوڑے سا کیمرے میں آنا چاہتا تھا، شہرت ہے، کوئی نام چاہتا تھا اپنا کہ جرجیز کی طرح میرا بھی نام ہو جائے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے۔ اچھا آپ کے یہاں کہیں پاگل خانہ ہے؟ یہاں سے کتنی دور ہے؟ رانچی میں؟ کتنی دور تو جانے میں بھی ٹائم لگے گا۔ خیر آپ لوگ علاج کریے گا۔ تو سنیے میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا شراب کے بارے میں؟ ام الخبائث۔ ابھی تک تو صحابہ کی بات بھی آپ نہیں مانتے، نہیں اتنی جلدی حرام نہیں کریں گے، اور جب حرام کر دی تو جانتے ہو اس کو کتنی بری چیز بتائی؟ ام الخبائث، سب سے بری، یعنی بری چیزوں کی ماں، گندی چیزوں کی ماں، سب سے گندی چیز کیا ہے؟ شراب۔ اب شراب کا نقصان بتاتا ہوں، سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی۔ یہ حدیث آپ کو سنن نسائی کے صفحات پر ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان غنی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت نیک آدمی، اور اس نیک آدمی کے اوپر اس کے علاقے کی ایک عورت فدا ہو گئی۔ عورت جب کسی پر فدا ہو جائے یا لڑکی جب کسی پر فدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بجلی کا کرنٹ سے چپک کر تو کوئی آدمی چھوٹ سکتا ہے، لیکن عورت جب کسی پر، لڑکی کسی پر فدا ہو جائے تو اس چمبک سے نکلنا اور چھوٹ پانا بہت مشکل ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو آپ کہ دور ہی رکھا جائے، اور جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو آپ اس سے سختی سے باتیں کریں،
اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے دل میں جگہ بن گئی تو بجلی کے کرنٹ سے تو بچ سکتے ہو، لیکن عورت کے کرنٹ سے نہیں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، ہنسیے گا نہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی موبائل منہ میں لگا کے کرو گے، آئی لو یو ڈارلنگ کیسی ہو، وہ تو کرو گے، وہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ کرنا ہے تمہیں۔ زمانہ آج ہمارا معاشرہ آج اس برائی میں ملوث ہو چکا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑکی کو چوم رہے ہیں۔ ابے الو کے پٹھے، لڑکی کو نہیں، تو 50 گرام کے ڈبے کو چوم رہا ہے، پلاسٹک کو چوم رہا ہے، تو لڑکی کو نہیں چوم رہا ہے۔ یہ تیرے دماغ میں شیطان نے جو کھوپڑی میں بھر دیا لڑکی، اب وہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے ادھر سے، لیکن وہ بھی پاگل ہے، اور پیار نام ہے، جنون نام ہے، اسی کا نام تو جنون ہے، پاگل پن ہے۔ ڈبے کو چومنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، وہ تو تمہیں کرنا ہے۔ یہ عثمان غنی بہت بڑا عابد، نیک، پرہیزگار، بزرگ کا مطلب یہ نہیں بڈھا، بزرگ کا مطلب علم میں، عمل میں بزرگ، نیک آدمی، اور اس کے علاقے کی ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی لونڈی کے ذریعے اس آدمی کو بلوایا، عبادت گزار کو بلوایا، اور کہا کہ تمہیں میری مالکن، ہماری جو مالکہ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، ایک معاملے میں تمہاری گواہی چاہیے، جس معاملے کی میں گواہی چاہتی اس میں تم گواہ تھے، تم وہاں موجود تھے، کوئی معاملہ رہا ہوگا، اس کی گواہی چاہیے۔ یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے سوچا اگر میری گواہی سے اگر کسی کی جان بچ جائے یا میری گواہی سے کوئی معاملہ حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے، جبکہ میں اگر گواہ رہا ہوں گا تو سچی گواہی دوں گا۔ یہ سوچ کر یہ چل دیا۔ جیسی اس عورت کا گھر آیا، لونڈی نے دروازہ کھولا، یہ دروازے میں گھس گیا۔ اس لونڈی نے کہا میں باہر جا رہی ہوں، اس کے بعد ایک دروازہ اور آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا، اندر سے وہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس دروازے کو بھی کھول دینا۔ 3 دروازوں کو کھولنے کے بعد چوتھے دروازے کو کھولو گے تو اس کمرے میں ہماری مالکن تمہیں ملے گی۔ یہ صاحب دھڑلے سے چلے جا رہے ہیں، اللہ میری گواہی سے اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور چوتھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات، یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے، خوبصورت ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے، آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں۔ اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو، کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو۔ اس عورت نے کہا اے بزرگ، اے محترم، اے عبادت گزار، تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا، اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے چوتھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے، تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔
انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے، ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ سنو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں، اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا۔ نوجوانوں اب سنو، آئے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں، اب سنو، شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں اب سنو۔ اس آدمی نے سوچا اے اللہ، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، زنا بڑا گناہ ہے، یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے، زنا سے بڑا گناہ قتل ہے، قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا، اے اللہ شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری، اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں، کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے، یا تو زنا کرو میرے ساتھ، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ اے اللہ میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے، قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں۔ پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے، چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں۔ اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں، اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا۔ جیسی اس نے شراب پی، اس شراب کے اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی، اس نے شراب پی، شراب پیتے ہی غنود کی طاری ہو گئی، جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا، اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی۔ اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، شراب پی چکا ہے، شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں، ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا۔ ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے، چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا، اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی، اس کا بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں چور تھا، اس عورت نے پرفیوم لگا رکھی تھی، اس عورت نے فوراً اس آدمی کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے کپڑے اتار کر شرابی کے بھی کپڑے اتار دیے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد کیا ہوا وہ میری موضوع کا حصہ نہیں ہے، بس یہ بتانا میرا ضروری تھا کہ اس نے شراب کو ہلکے میں لے لیا اور شراب پی لی، لیکن ابھی تک وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شراب کے نشے میں جب آیا تو وہ زنا بھی کر لیا، شراب کے نشے میں جب آیا تو اس نے قتل بھی کر دیا، شراب کا اور شراب بھی پی لی، یعنی ایک گناہ اس سے کروایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا، لیکن جب شراب پی لیا تو وہ تینوں کی تینوں گناہ کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں اب آؤ جناب محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر جو آپ نے کبھی فرمایا تھا ام الخبائث، یہ شراب تو تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی کو شراب نے قاتل بھی بنا دیا، شراب نے اس کو زناکار بھی بنا دیا اور شراب پی لیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے، بزرگوں کا ادب و احترام نکال دیتی ہے، مذہب کو گالی دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شراب وہ نشہ ہے جو انسان کو اللہ کی پیاری کتاب قرآن کو بھی زمین پر پٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ شراب
جب عقل کو ختم کر دیتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے یا کیا ہے۔ وہ نمازیوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ ماں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بہن کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بیٹی کو بھی گالی دیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا۔ حرمت شراب سے پہلے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی۔ جب شراب کا نشہ چڑھا تو وہ شراب کے نشے میں اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے اور اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر پکڑ لیا۔ پھر وہ اندر کمرے میں لے جانے لگے۔ بیٹی چیخی، امی مجھے بچاؤ۔ ماں نے بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر میری بیٹی کو کھینچ کر کمرے میں لے جا رہا ہے۔ وہ غصے میں آتی ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، شوہر کو دھکا دیتی ہے، کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ناجائز حملے سے بچاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب نشہ اترا تو صحابی نے اپنی بیوی کو خوب مارا۔ جب مار کے تھک گیا تو بیوی بولی، اگر مار کر تھک گئے اور اگر تھکے نہ ہو اور کچھ اور حسرت باقی رہ گئی ہو تو میں ایک دو لکڑی اور لے آتی ہوں، لیجیے اور پیٹ کر مجھے مار ڈالو۔ کہنے لگا، شوہر، میری بیوی، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ بیوی روتی ہوئی کہتی ہے، پیار کی نوٹنکی آج مت کرو، تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ شوہر کہتا ہے، بیوی، شراب تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ کہا، ہاں جانتی ہوں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک دائرے میں پیتے تھے، لیکن آج تم نے کچھ زیادہ پی رکھی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، آج زیادہ پی لی تو کیا؟ بیوی کہتی ہے، نہیں، آج کچھ زیادہ ہی پی لی، اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے۔ میرے شوہر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھو، اس کی چیخ، اس کی پکار اگر میرے کانوں تک نہ جاتی تو آپ اس کی عزت سے کھیل چکے ہوتے، آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کر چکے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ چکے ہوتے۔ کیا کہہ رہی ہو میری بیوی؟ ہاں، نظر آسمان پر گئی، اے اللہ، یہ دن سننے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہ لیا؟ یہ جملہ سننے سے پہلے یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ میں اس زمین کے اندر کیوں نہیں سما گیا؟ اے اللہ، اب کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں؟ کون سی شکل لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں؟ اے اللہ، کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں اس زمین کے اندر چلا جاتا، لیکن آج میں وہ قسم کھاتا ہوں اور آج میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے میری بیوی، میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ، آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی، تیری کبریائی کی، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب حرام نہیں ہوئی تو ایک نقصان دیکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، عقل ختم ہو گئی، بیٹی کو بیوی سمجھ لیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر شراب کو چھوڑنے کی قسم کھا لی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب شراب حرام نہیں ہوئی تو لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج تم کیسے پی لیتے ہو؟ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ تمہارا دل کیسے تسلیم کر لیتا ہے؟ تمہارا دل اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے؟ تمہاری زبان شراب کے قطرے کو کیسے اس کا ذائقہ چکھ لیتی ہے؟ تمہیں ناموس رسالت کا ذرا بھی خیال نہیں آتا؟ شراب پیتے وقت تمہیں انما الخمر والمیسر والی آیت یاد نہیں آتی ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں صحابی کا واقعہ یاد نہیں آتا ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں حرمت شراب کی آیتیں تمہارے ذہن سے کیسے نکل جاتی ہیں؟ نبی اکرم کا فرمان، آپ کی عزت و آبرو کا لحاظ کیسے تمہارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نوجوانوں،
کیسے شراب کا کٹورا پیالہ بوتل تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور تم اس کو پی جاتے ہو، جبکہ یہ شیطان کی غلاظت ہے، اپنی اور دوسروں کی گندگی سے بڑھ کر گندگی ہے، اس کی سے زیادہ گندی ہے اور ناپاک ہے، اور پھر تم اس کو پی لیتے ہو۔ کیسے تمہارے ہونٹ اس کو اپنے ہونٹوں سے چپکا لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، تمہاری عزت و آبرو کیسے اس بات کو گوارا کر لیتی ہے؟ پوری تقریر شراب، کہیں نہیں ہٹے ہیں آج۔ شرابی کو چڑھا دو پھر دیکھو۔ ایک بار ناچ گانا ہو رہا تھا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں بیٹھے اور گانے والی کا گانا سن رہے ہیں۔ حرام نہیں ہوئی تھی نا؟ ہاں، کیسے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے۔ کمر مٹکانے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اب وہ حضرت حمزہ کے پاس آ گئی، کیونکہ بڑے بہادر تھے نا، آ کر کہتی ہے، حضرت علی کی اونٹنی وہیں گھوم رہی تھی، بڑی خوبصورت اونٹنی تھی حضرت علی کی، اب وہ چاہتی تھی کہ اس اونٹنی کی کلیجی ہمیں مل جائے، تو حضرت حمزہ کو اکسا دیتی ہے، الا یا حمزہ للشرف النبا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرے لیے اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال کر مجھے دینے میں کیا لگتا ہے تمہیں؟ شراب کے نشے میں دھت تھے، عقل جا چکی تھی۔ ہاں اچھا، بڑی خوش ہے، چلو اس کو اونٹنی کی کلیجی چاہیے، دے دیتا ہوں۔ بڑھے، کھنجر لیا، حضرت علی کی اونٹنی کو مارا، کلیجہ نکالا، لے کے آئے، لے جا۔ ادھر حضرت علی کو پتا چلا میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، مر گئی۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے میری اونٹنی کے ساتھ؟ شراب کے نشے میں تھے، الٹا سیدھا بولنے لگے۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضرت علی نے تو، حضرت حمزہ نے تو میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، دیکھو شراب کے نشے میں کیا کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ گئے، چلو، جیسی چلے، فرمایا چچا یہ کیا کیا، اتنی پیلی، فرق نہیں کر پائی یہ اونٹنی کس کی ہے؟ ایک ناچنے اور گانے والی کو آپ نے حضرت علی کا اونٹ پھاڑ کر، اونٹنی پھاڑ کر اس کا کلیجہ دے دیا۔ حضرت حمزہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا شراب کے نشے میں، کہتے ہیں سب میرے باپ کے غلام ہو، بھاگو یہاں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا، یا علی اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور دیوار پر سر پھوڑنے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا، بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان کے منہ نہ لگا جائے، کیونکہ اس وقت ان کے منہ لگنے سے اپنی بے عزتی کرانا ہے، جب یہ ہوش میں آئیں گے تب ان سے بات کی جائے گی۔ اس پورے واقعے سے کیا پتا چلا؟ شرابی تعریف پسند ہو جاتا ہے، اس کو چڑھا دو تو کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کا مال بھی چرا سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ شراب کے نشے میں انسان بڑے سے بڑے انسان کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ حضرت حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ بڑے سے بڑی ہستی بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ اور نوجوانوں، دل چاہتا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو، سردیوں کی سخت راتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، جنوری کا مہینہ بہار اور بنگال میں پروگرام کا مہینہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی سردی میں بھی پروگرام کرایا، لیکن جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں۔ سنو، آپ جہاں جانا چاہیں شوق سے جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، اس واقعے کو ضرور سن لیں۔ اس واقعے کو حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ شراب پینے والے کی عزت کیا ہے، شراب پینے والا کتنا منحوس ہے، شراب پینے والے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کے لیے کیا حد متعین کی ہے۔
اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا. اس واقعے کو سنیے. اللہ کے نبی نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آپ 4-5 سال مدینے میں رہے، شراب حرام ہو گئی. 4-5 سال مدینے میں رہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے. اب سنیے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کون خلیفہ بنا؟ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق بھی 2 سال خلیفہ رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب خلیفہ کون بنا؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق بھی اپنی زندگی کے 4 سال گزار چکے. 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال کا زمانہ ان کا بھی گزر گیا. اب سمجھ لو، جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے تک وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے. اس میں ایک بوڑھا صحابی اور اس کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. یہی بیٹھ کے اتنی جرت. سنیے، ایک بوڑھا صحابی. نوجوانوں، تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ. ایک بوڑھا صحابی، عمر کوئی 75-80 سال کے قریب، 50 بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں. اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ. ان کا بیٹا سہارا دیتا، تب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے. ان کا بیٹا جب ان کو لاٹھی پکڑ کے لاتا، تب وہ بیچارے گھر کے اندر آتے. قدامہ ابن مظعون کو 50 بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن اذان کے وقت مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے، اپنے گھر آ جاتے. ایک رات ان کی طبیعت میں کافی بگڑ گئی. ان کی طبیعت، یہ کیا ہوا ہے؟ انا للہ. مائک ٹھیک ہے، آپ لوگ سنتے رہیے، اٹھیے گا بس اپنے اپنے موبائل جلا لیجئے تھوڑا سا. یہ واقعہ بڑا زبردست ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا تھا. حضرت قدامہ ابن مظعون رات کی تاریکی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر ان کو کافی درد بڑھ گیا. ان کی پسلیوں میں درد ہونے لگا، ہڈیوں میں درد ہونے لگا. یہ بوڑھے صحابی درد سے کراہنے لگے اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. آپ توجہ دیں تو ہم سنائیں. ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. پہلے سے 20-50 بیماری میں مبتلا تھے، لیکن آج درد کی وجہ سے یہ بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. گھر کے کسی فرد نے کہا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے، شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایسا کریے کہ 2-4 گھونٹ پی لیجئے، تھوڑی سی شراب میں تمہیں پلا دیتا ہوں. جب شراب پی لو گے تو غنودگی آ جائے گی اور درد کا احساس نکل جائے گا اور آرام سے تمہیں نیند آ جائے گی. صبح ہو کر کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس آپ کو لے چلوں گا. ہوتا ہے گھر میں بہت تیز درد ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو نیند کی گولی لیو، کھا لی. اور سنیے، نیند کی گولی کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو شراب کا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو نیند نہیں آ رہی، درد ہو رہا، آپ نے اٹھائی نیند کی گولی کھا لی، جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر MBBS MS ڈاکٹر MD ڈاکٹر آپ اس کو دکھا رہے ہیں، اس کو اپنی بیماری بتا رہے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو کتنے پوائنٹ اور کتنے پاور کی دوا دی جانی چاہیے. جب وہ لکھے گا اور اس کی لکھی ہوئی دوا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اپنی مرضی سے آپ نے لے لی تو پتہ نہیں اس پاور زیادہ لیا یا پاور کم لیا. آپ کو تو نیند چاہیے، درد ہے، آپ کو چاہیے تھا 0.25، آپ نے لے لی 0.5. آپ کو چاہیے تھا چوتھائی ڈوز، آپ نے لے لیا آدھا ڈوز. آپ کو چاہیے تھا 4 آنے بھر، آپ نے لے لیا 1 ڈوز، 1 روپے بھر. یہ شراب کے حکم میں داخل ہے، شراب کے حکم میں. سنیے،
قدامہ ابن مظعون کو کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ نیند تو آ جائے گی آرام سے، اور ویسے بھی مجبوری ہے، میں تو بیمار ہوں اور نیند نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ نوجوانوں، انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی اور پھر ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملتی ہے، کیا ہے امیر المومنین، آج کی رات قدامہ ابن مظعون جو 50 بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن کل رات میں ان کو اتنا درد ہوا کہ ان کو تھوڑی سی شراب پینا پڑی تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ حضرت عمر نے کہا کیا اس بات کی تم گواہی دیتے ہو کہ کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی؟ کہاں؟ گواہوں نے گواہی دے دی کہ قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی۔ حکم نافذ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کا کہ قدامہ ابن مظعون کو دربار خلافت میں لایا جائے۔ ان کے بیٹے قدامہ ابن مظعون کو اپنے کاندھوں پر سہارا دیتے ہیں اور ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اب ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، شیخ محترم، میرے بزرگ محترم، میرے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ کل کی رات تم نے تھوڑی سی شراب پی رکھی تھی۔ حضرت قدامہ ابن مظعون مسکرا کر جواب دیتے ہیں، ہاں اے امیر المومنین، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ مجھے کتنی بیماریاں ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اس عمر میں۔ آپ تو میری عیادت کے لیے میرے گھر میں بھی آ چکے ہیں اور میری شفا اور صحت کے لیے دعا بھی کر چکے ہیں۔ کل کی رات مجھے بہت سخت درد ہوا، حکیم کے پاس جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا، رات کو اٹھنا، اندھیرے میں جانا اور ٹھوکر کھا کے کہیں گر جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے بحالت مجبوری، حد درجہ مجبوری، میں نے تھوڑی سی شراب کے صرف 3 یا 4 گھونٹ میں نے پی لیے تاکہ مجھے سکون سے نیند آ جائے، میں آرام سے سو جاؤں۔ امیر المومنین، میں شرابی نہیں ہوں، بس رات میں سکون کے ساتھ سونے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں، قدامہ ابن مظعون، افسوس ہے کہ تم نے میرے سامنے بھی سچائی کا اعتراف کر لیا اور ہمارے سامنے حد نافذ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اے قدامہ ابن مظعون، ہمارے اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے شراب کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ کسی نے پیا ہو، اس پر 40 درے 40 کوڑے مارنے کی حد جاری کی ہے۔ لہذا اے قدامہ ابن مظعون، مجھے تمہاری اوپر 40 کوڑے مارنا پڑیں گے، 40 کوڑوں کی سزا تمہیں دینا پڑے گی۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں، امیر المومنین، کیا آپ کو میری مجبوری نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے شوق سے یہ شراب نہیں پی ہے، میں 50 بیماری میں مبتلا ہوں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل اتنی تیز میرے درد ہوا، جب برداشت سے باہر ہو گئے بوڑھے آدمی کے لیے تو مجھے مشورہ دیا تو تھوڑی سی شراب میں نے پی لی تاکہ سکون سے نیند آ جائے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اے قدامہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے اپنی مجبوریاں بیان کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجبوریوں کو مجبوری نہیں مانا۔ مجبوری میں بھی شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا منظر نہیں ملتا کہ کسی کے سامنے شراب کی مجبوری بتائی گئی ہو اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی نے اس کی مجبوری چھوڑ کر سن کر اس کو چھوڑ دیا ہو اور کوڑے نہ مارے ہوں۔ میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آنے لگتا ہے
चंद बड़े बड़े साहबा को गुस्सा आने लगता है, आए अमीरुल मोमिनीन, इतना बूढ़ा आदमी जो अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, आपके पास भी आया तो उसने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर यहाँ लाया गया, आप ऐसे मजबूर और ऐसे बूढ़े आदमी को कोड़े लगाएंगे, इसकी मजबूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है। हजरत उमर कहते हैं, आए अबू हुरैरा, अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मशवरा के लिए बैठो। बड़े बड़े सहाबा मशवरा करते हैं। हजरत उमर कहते हैं, लोगों इतनी सी बात मुझे बता दो, सबके मशवरे सलाखों पर तुम सब ये कह रहे हो कि कुदामा इब्ने मज़ून को छोड़ दिया जाए, मजबूरी में शराब पी है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक ऐसा कोई वाकया बता दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया हो और उसने अपनी मजबूरी बताई हो और अल्लाह के रसूल ने उसकी मजबूरी सुनकर उसको छोड़ दिया हो कि इसके ऊपर शराब की हद नाफिज न करना, 40 कोड़े मत मारना, मजबूरी में इसने पी थी। कोई ऐसा वाकया बता दो। ऐसा कोई वाकया नहीं मिला, न किसी सहाबी ने बताया, इसलिए हजरत उमर फारूक को ऐलान करना पड़ा, तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, रहो। आए अबू हुरैरा और आए बड़े बड़े सहाबा, तुमको गुस्सा आ रहा है, आने दो, तुम नाराज हो मुझसे, रहो, लेकिन मैं तो हद नाफिज करूंगा, 40 कोड़े इन पर लगवाऊंगा। फिर मीटिंग होती है। अच्छा ऐसा करो, उस मीटिंग में ये तय होता, सारे सहाबा इजाजत देते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको कोड़े मारना है, मारिए, आप हाकिम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, सारे मशवरे लेने वाले सहाबा ने मशवरा दे रहे हैं, हजरत कुदामा इब्ने मज़ून को उतने दिनों के लिए मोहलत दे दो कि ये थोड़े से तंदुरुस्त हो जाएं, ताकत आ जाए इनके अंदर, अपने आप उठने लगें और अपने आप चलने लगें। इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो कि ये उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो। जब ये उठने फिरने लगेंगे और तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए, तब इनके ऊपर कोड़े मार लेना। हजरत उमर के आंखों में फिर आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, आए अबू हुरैरा और आए मेरे अजीम सहाबियों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं मान सकता, इसलिए अगर मैंने इनको चंद दिनों की मोहलत दे दी, हफ्ते 10 दिन की 20 दिन की अगर इनको मोहलत दे दी कि चलो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इनकी तबीयत सही होने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चल बसूं, तो कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब शराब पीने की बात तूने सुन ली थी, फिर तेरी जिम्मेदारी थी अमीरता की हद जारी करता, फिर तूने एक मुजरिम को कैसे छोड़ दिया? मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? आए मेरे सहाबियों, मेरे अजीम साथियों, मैं तुम्हारी ये बात भी नहीं मान सकता। अफसोस है अब आज ही मुझे कुदामा इब्ने मज़ून के पीठ पर आज ही कोड़े मारना पड़ेंगे। एक कोड़ा मारने वाले को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम हजरत कुदामा इब्ने मज़ून को 40 कोड़े मारो। कुदामा इब्ने मज़ून बेचारे लागर हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, 50 बीमारी में मुब्तला है, इसके बाद भी बावजूद एक बड़े सहाबी है, मजबूरी में थोड़ी सी शराब पी रखी है, लेकिन इस जुर्म में आज उनको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े उनको मारे गए, हजरत उमर ने उनको छोड़ा नहीं। हर कोड़े पर उनसे ज्यादा तकलीफ उमर को हो रही है, लेकिन हद जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। 40 कोड़े जब उनको मार दिए गए तो उनको गोद में उठाकर कुदामा इब्ने मज़ून को उनके बिस्तर पे लाया गया। फिर हदीस की किताबें कहती है, तारीख की किताबें कहती हैं कि मेरे भाइयों, उसके बाद कुदामा इब्ने मज़ून 1 साल 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 40 कोड़े खाने के बाद फिर उनकी जितनी जिंदगी बची, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें बिस्तर पे हुई, उनकी लेटरीन पेशाब
पैखाना बिस्तर पे हुआ, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत न रही कि वो उठ सके, और 40 कोड़े खाने के बाद वो इसी बीमारी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए इतना काफी है कि सहाबी है, 50 बीमारी में मुब्तला है और बुढ़ापा है और नींद नहीं आ रही है, उनके दर्द है, इतनी शदीद पोजीशन में थोड़ी सी शराब पी ली, लेकिन उमर ने उनको भी कोड़े लगाए, उनको भी माफ नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या हम अब भी शराब पिएंगे? क्या शराब हमारे हलक के नीचे उतरेगी? खुदामा इब्न मसूद को उमर ने कोड़े लगाए, उनको गोद में उठा के बिस्तर पे लाया गया, फिर जिंदगी भर वो बिस्तर से उठ नहीं सके, उनकी सारी नमाजें उस बिस्तर पे हुई, पेशाब और पैखाना उनका उसी बिस्तर पे होता था, फिर वो जिंदगी भर उठ नहीं सके। लेकिन हजरत उमर ने हद जारी की, ये शराबी का अंजाम होता है, उन्होंने तो मजबूरी में पी। तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियां हैं? कौन सी मजबूरियां हैं? अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था इन्ना बनी इसराइल तफ्तरिकु अला सिंतैनी व सबईना मिल्लतन, मेरी बनी इसराइल कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी। सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। हज़रत अली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं वैसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। हत्ता इन काना मिनहुम मन आता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, यहूदो नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ एलानिया जिना किया होगा, चौराहे पर अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुसलमान भी अपनी माँ के साथ चौराहे पर एलानिया डंके की चोट पर अपनी माँ के साथ जिना न करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, कयामत से पहले ये उम्मत देखेगी कि इस उम्मत का नौजवान अपनी माँ के साथ जिना करेगा, अपनी बहन के साथ जिना करेगा, अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और सुन लो आए नौजवानों, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया, अपनी बहन के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया, तो यहाँ तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो यही शराब होगी, यही शराब, क्योंकि इससे ज़्यादा अकल पर डाका डालने वाली कोई चीज़ नहीं होती। अगर चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी माँ की इज्जत व आबरू बची रहे, चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी बहन और मेरी बेटी की इज्जत व आबरू बची रहे, तो आज से यहाँ से उठो तो कसम खाकर उठो कि आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुस्तकिल और मुकम्मल शराब के ऊपर ये मेरा पहला मौजू है। अपनी 20 साल जिंदगी के अंदर, 20 साल तकरीरी दौर के अंदर मुस्तकिल मुकम्मल पूरी तकरीर शराब के ऊपर अगर मैंने की तो आज की है। मेरे भाइयों, इसको आप नोट करिए, मुकम्मल शराब के ऊपर। और अब मेरी घड़ी में 50 हो चुके हैं, मुझे 2 बजे निकलना ही था। 10 मिनट के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ सिर्फ इस इदारे के खातिर जो लॉकडाउन में बंद रहा है। मेरे भाइयों, इस मदरसे के खातिर जिनका असातिज़ा की तनख्वाहें बाकी हैं, अगर आप चाहते हैं कि उलमा बाकी रहें, तलबा आलिम बनकर निकलें, तो आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये मुझे देखना है। आप लोग अपने अपने कैमरे हटा लो, नहीं तो लोग पैसे लेके आएंगे तो आप फिर कहोगे कि कैमरा टूट गया। मेरे हाथ में आप कितना देते हैं, मुझे आपकी